السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ناظرین اکرام، میں ثناء اللہ مدنی بمبئی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میری نشست کا موضوع ہے لاک ڈاؤن میں شب قدر۔ جو سورہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے وہ سورہ قدر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو بڑی رات میں، شب قدر میں، لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ اور آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر، شب قدر، بڑی رات 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس کے اندر فرشتے اور جبریل امین اترتے ہیں اور بڑے بڑے معاملے طے ہوتے ہیں اور فجر تک سلامتی کا سلسلہ چلتا ہے۔ ناظرین اکرام، پوری دنیا کرونا وائرس کے لپیٹ اور چپیٹ میں ہے۔ 2020 کا رمضان 1441 ہجری کا رمضان انوکھا رمضان ہے، یاد رکھا جائے گا۔ گھر ہی کو مسجد کے طور پر ہم اور آپ استعمال کر رہے ہیں، تمام عبادتیں گھر کے اندر ہو رہی ہے۔ جمعہ کے دن بھی ہم اور آپ ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ رمضان نیکیاں جمع کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا ہے ہم اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ شب قدر آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری کتاب فضل لیلۃ القدر کتاب نمبر 32 حدیث نمبر 2017، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ تم لوگ شب قدر کو رمضان کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں تلاش کرو، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ روایت ایسی بھی ملتی ہے جو خاص طور پر بتاتی ہے کہ ان راتوں میں زیادہ اہتمام ہو سکتا ہے۔ 23ویں کے لیے بھی آیا ہے، 27ویں کے لیے آیا ہے، لیکن آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں تلاش کرنا یہی زیادہ اہم ہے۔ اگر ہم اور آپ اس رات کو پالیں تو ہمیں ثواب اگر ملے گا، نیکی کریں گے تو کتنا، 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ جو قیام کرے گا تو پچھلے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب فضل لیلۃ القدر کتاب نمبر 32 حدیث نمبر 2014، ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان رکھتے ہوئے ثواب کی نیت سے، تو پچھلے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس رات کی عبادت نہ کرنے والا ثواب سے محروم ہے، اس سے بڑا محروم کوئی نہیں ہو سکتا۔ سنن ابن ماجہ کتاب الصیام کتاب نمبر 7 حدیث نمبر 1644، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، دخل رمضان، رمضان کا مہینہ داخل ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان هذا الشهر قد حضرکم وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ مہینہ داخل ہوا ہے اور اس کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ من حرمها فقد حرم الخیر کلہ، جو اس رات سے محروم رہا اس کی بھلائی سے تو وہ محروم رہا، ولا یحرم خیرها الا محروم، اور جو اس کی بھلائی سے محروم ہے تو اس سے بڑا محروم کوئی نہیں ہو سکتا۔ کتنے بد نصیب ایسے ہیں جن کو صرف رت جگہ ہی حاصل ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب الصیام حدیث نمبر 1690، رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامہ الا السحر، چند روزے دار تو ایسے ہیں کہ جن کو صرف بھوک ہی حاصل ہوتی ہے، اور چند رات میں جاگنے والے ایسے ہیں جن کو صرف رت جگہ ہی حاصل ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ابھی تو ہم اور آپ لاک ڈاؤن میں ہیں، پوری دنیا کورونا وائرس سے متاثر ہے، 3 لاکھ کے اوپر دنیا سے جا چکے ہیں، گھر کے اندر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں کیا کرتے تھے ذرا دیکھیں۔ صحیح بخاری کتاب فضل لیلۃ القدر کتاب نمبر 32 حدیث نمبر 2024، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، آخری 10 دن جب داخل ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے، رات بھر جاگتے اور اپنے گھر والوں کو جگاتے۔ اس سے یہ پتہ چلا شب قدر اور رمضان کے آخری 10 دن میں ہمیں اور آپ کو گھر میں زیادہ اہتمام کرنی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے، ہماری کمر ڈھیلی ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود رات بھر جاگتے، وایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی جگائے رکھتے۔ یاد رکھیے گا، ہم اور آپ کیا کریں شب قدر میں؟ گھر کے اندر رہیں تو میرے حساب سے گھر کے اندر جو ہم اور آپ ہیں تو رات کو کچھ حصوں میں بانٹ لیا جائے کہ کچھ حصے کھانے کے لیے ہے، تراویح کی نماز لیٹ پڑھیں، کیا کریں، قرآن کی تلاوت کے لیے کچھ وقت نکالیں، پھر اسی طرح دعاؤں کا اہتمام کریں، خاص طور پہ یہ دعا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی،
سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3513 شب قدر کی یہ جو دعا ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر مجھے وہ رات مل جائے تو میں کیا کہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرتا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے اور تو مجھے معاف فرما دے۔ اس سے یہ پتہ چلا خواتین بھی رات میں جاگیں، اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا شوق تھا۔ اب گھر میں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اس سے یہ پتہ چلا گھر کی مرغی دال برابر نہیں، مسئلے مسائل نہ معلوم ہو تو پوچھ لیا جائے۔ خواتین اگر اپنے شوہر سے پوچھ لیں گی تو کیا شان گھٹ جائے گی؟ جی نہیں، مسئلے مسائل پوچھیے تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ رات بھر ہم اور آپ اپنے آپ کو زیادہ تر وقت دعا میں لگائیں، اس کا اہتمام کریں۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے شب قدر کی کچھ نشانیاں رکھتا ہوں۔ اس رات میں کچھ زیادہ ہی روشنی نظر آتی ہے، لیکن کہاں؟ جہاں پر اندھیرا ہو۔ اگر یہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں تو وہاں نہیں پتہ چلے گا۔ پھر اسی طرح اس رات میں اطمینان بہت ملتا ہے، اس رات میں عبادت کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ پھر اسی طرح ہوا جو ہے معتدل رہتی ہے، صبح کا سورج جب نکلے گا تو کرنیں اس کے اندر نہیں ہوتی۔ اس رات کے اندر ستارے نہیں جھڑتے، بسا اوقات اس رات میں بارش بھی ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح اس رات میں جو چاند نکلتا ہے بڑے تھال کا کنارہ ہوتا ہے۔ تو یہ چند نشانیاں شب قدر کی۔ ہمارے درمیان کچھ جھوٹی نشانیاں بھی مشہور ہے، جیسے یہ کہتے ہیں کہ کتے بھونکتے ہی نہیں یا بالکل کم بھونکتے ہیں، ایسا ہے کیا؟ ذرا دیکھیے گا۔ پھر اسی طرح کہتے ہیں کہ ارے کھارا پانی اس رات میں میٹھا ہو جاتا ہے، یہ غلط بات ہے بھائی۔ پھر اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ تمام درخت زمین پر گر کر سجدہ کر کے پھر اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ بھی بات غلط ہے۔ پھر اسی طرح کہتے ہیں کہ ہر جگہ روشنی ہوگی، یہ بھی بات غلط ہے۔ ایسی جگہ روشنی ہوگی جہاں یہ سب لائٹیں نہیں لگی ہوئی ہے۔ تو ناظرین اکرام، ہمیں اور آپ کو جو مہینہ ملا ہوا اس سے فائدہ اٹھائیں، گھر کے اندر فائدہ اٹھائیں، شب قدر سے فائدہ اٹھائیں۔ کہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہاماری سے ہم سب کو جلد سے جلد نجات دے دے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہوئی اس کو تو قبول فرما لے، ہماری عبادت کو قبول فرما لے، ہماری تراویح کو قبول فرما لے، صدقہ و خیرات کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، آمین۔ جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔